آج کا عنوان ہے گشتی عقوبت خانہ. تحریر ڈاکٹر محمد محسن صاحب کی ہے. یہ جو 3 ٹانگوں پر کھڑا ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ایک گشتی عقوبت خانہ ہے. آپ کا جانا پہچانا ہے، لائسنس یافتہ ہے، عرف عام میں رکشا کہلاتا ہے. جو اس پر سوار ہونے کی غلطی کرتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے، تمام راستے ساتھ خیریت کے منزل مقصود تک پہنچنے کی دعا مانگتا جاتا ہے. ایک بال جرم کے لیے ملزم کو زنجیر سے جکڑ کر اس پر سوار کرا دیں اور کسی خستہ حال سڑک پر 2-4 پھیرے لگوا دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ملزم کے سارے قزبل نکل جائیں گے، چوکڑی بھول جائے گا. کیسا ہی سخت جان ہو اقبال جرم کر لے گا. رکشے میں بیٹھنے سے پہلے اگر ملزم ہوگا تو رکشے میں چند منٹ سفر کرتے ہی خود کو مجرم محسوس کرنے لگے گا. جب یہ عجوبہ 2 تیز رفتار بسوں کے درمیان میں سے کسی تنگنائے سے گزرتا ہے تو مسافروں کی گھگی بن جاتی ہے. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، موت سر پر رقصہ نظر آتی ہے. موت کو اتنے قریب دیکھ کر سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ یاد آ جاتے ہیں. ابھی انسان اپنے گناہوں سے تائب ہونے کی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ 3 پہیوں والا یہ بازیگر اس تنگنائے سے خوبصورتی سے گزر جاتا ہے، اس طرح کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. موت کے ٹل جانے پر گناہوں سے توبہ کا پروگرام بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جاتا ہے. زمانہ کبھی کبھی قیامت کی چال چلتا ہوگا، یہ تو روزانہ قیامت کی چال چلتا ہے. سڑک پر لہراتا بل کھاتا چلا جاتا ہے. کبھی کسی تیز رفتار بس کے سامنے سے اچانک گزر جاتا ہے، کبھی کسی کار کے آگے پلک جھپکتے ہی آ جاتا ہے اور اس طرح کار ڈرائیور کی مہارت اور لائسنس کے اصلی ہونے کا امتحان لے لیتا ہے. اس پر سوار ہوتے وقت موت کو نہیں بھولنا چاہیے. یہی بات دلانے کے لیے اس کی پشت پر اکثر تحریر جلی حروف میں لکھی ہوتی ہے: موت کو مت بھولو. کسی کا ہاضمہ خراب ہو، بھوک نہ لگتی ہو، قبض رہتا ہو، طبیعت گری گری رہتی ہو، نیند نہ آتی ہو، رکشے میں بیٹھ کر 2-4 کلومیٹر پابندی سے چہل قدمی کر لیا کرے، ساری شکایات جاتی رہیں گی. سوئی ہوئی آنتیں جاگ اٹھیں گی، آنتوں کے سارے قزبل نکل جائیں گے، بھوک چمک اٹھے گی، قبض ٹوٹ جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، دوران خون تیز ہو جائے گا، ریڑھ کی ہڈی میں قوت برداشت پیدا ہو جائے گی، جوڑ کھل جائیں گے، فرحت و تازگی کا احساس جاگ اٹھے گا. گھڑ سواری سے کہیں بہتر سواری ہے. اس پر سواری کرنے والوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ قابل رشک صحت والے ہی اس پر سواری کر سکتے ہیں. ایسے بوڑھے کہ جن کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو، جن کی ہڈیاں کمزور ہوں، جوڑوں میں درد رہتا ہو، ریڑھ کی ہڈی میں شکست و ریخت کا عمل شروع ہو چکا ہو، ان کے لیے اس گشتی عقوبت خانے کی سواری بڑی مہنگی پڑتی ہے. سارے جوڑ ہل کر رہ جاتے ہیں، اعصابی درد شروع ہو جاتا ہے. اگر ہڈیاں کچھ زیادہ ہی خستہ حال ہوں تو کولے کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، عمر بھر کے لیے معذور بھی ہو سکتے ہیں. کمزور دل کے مریضوں کو اس پر سوار ہونے سے گریز کرنا چاہیے. خوف سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، انجائنا کے مریض کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اگر سینے میں درد شروع ہو جائے تو دل تھام کر بیٹھنا پڑ جاتا ہے، کیا پتہ باری آ گئی ہو. ارکن نساء کا مریض تو اس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، بیٹھ جائے تو درد کی شدت سے چیخیں نکل جاتی ہیں. مہینوں بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. اگر اٹھنے بیٹھنے کے قابل رہ جائے تو اٹھتے بیٹھتے اس سواری کو بھلا برا کہتا رہتا ہے. کسی سے دشمنی ہو، انتقام لینا چاہیں تو اسے دوست بنا لیں اور رکشے میں بٹھا کر کراچی کی سیر کرا دیں، دشمنی کا حق ادا ہو جائے گا. ہم نے مانا کہ اس عجوبے کا شمار ذرائع نقل و حمل میں ہوتا ہے، لیکن جو خواتین امید سے ہوں اس پر ہرگز سوار نہ ہو. کبھی کبھی اس کی سواری امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے. تجربے کی بات تھی، بتا دی، آگے آپ کی مرضی. اس کی آواز میں جادو ہے. کوئی شامت اعمال کا مارا اس کے پاس کھڑا ہو اور اس کا انجن بیدار ہو تو اس کی آواز سے سماعت پر جادو سا ہو جاتا ہے. چند لمحوں کے لیے قوت سماعت جواب دے جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں، کچھ سنائی نہیں دیتا. تھوتھا چنا باجے گھنا والی ضرب المثل اس پر صادق آتی ہے. بڑی بڑی بسیں اتنا شور نہیں مچاتی جتنا یہ اکیلا مچا لیتا ہے.
इस पर सवारी करने के कुछ आदाब हैं। अगर उन पर अमल ना किया जाए, जमकर ना बैठा जाए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाए तो छत पर लगे हुए लोहे के डंडे से सर टकराता है। स्पीड ब्रेकर पर तो इस जोर से टकराता है कि दिन में तारे नजर आने लगते हैं। बड़ी देर तक सर सहलाना पड़ता है। हमारा तो ये हाल हो गया है कि सर में जगह जगह घूमड़े पड़े हुए हैं। रक्शे से खौफ आता है, पास से कोई रक्षा गुजर जाता है तो सर याद आता है। दिल के बाज़ अमराज में दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है। माहिरीन अमराज कल्ब पेस मेकर लगवाने का मशवरा देते हैं। हमारा मुखलिसाना मशवरा है कि ऐसे मरीज़ पेस मेकर की जगह रक्षा लगवा लें, इसमें आ जाया करें, दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज़ हो जाएगी, इलाज की ज़रूरत ही पेश ना आएगी। रक्शे में बैठकर इखलाकी कदरें बदल जाती हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, जभी तो कह रहे हैं। ऐसे ऐसे नेक और फरमा बरदार बच्चे जो वालिदैन से कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते, इसमें बैठकर इस कदर चीख चीख कर बोलते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मज़े की बात यह है कि वालिदैन को उनका ऊंची आवाज़ में बोलना नागवार भी नहीं गुजरता। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जहनी अजियत किसे कहते हैं, मेंटल टॉर्चर क्या चीज़ होती है, तो रक्शे में बैठते ही मीटर ऑन करवा दें। किराए के लिए सौदेबाजी ना करें। मंजिल मकसूद पर पहुंचकर जब मीटर पर नज़र पड़ेगी तो होश उड़ जाएंगे, दिमाग चकरा कर रह जाएगा। मीटर हीटर का काम करता है, खून खौलने लगता है, तन बदन में आग लग जाती है। ऐसी शदीद जहनी अजियत होती है कि बयान से बाहर है। इसकी चीरा दस्तियाँ एक तरफ, बच्चों की दिलचस्पियाँ एक तरफ। बच्चे इस पर सवार होकर बहुत खुश होते हैं, उन्हें रोलर कोस्टर का मज़ा आता है। उनका बस चले तो सारा दिन इसमें घूमते फिरें, उतरने का नाम न लें। बच्चे मुहिम जो तबीयत के मालिक होते हैं, इसमें सवार होने को खेल समझते हैं। बच्चे फिर बच्चे हैं, उन्हें जान जोखों में डालकर ही मज़ा आता है। उनसे हमारा क्या मुकाबला, हम तो जान बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। जान है तो जहान है।